الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حمد بے حد بر خدائے پاک رہا حمد بے حد بر خدائے پاک رہا آنکھ ایمان داد مجھتے خاک رہا مغز قرآن نور ایمان جان دین حسن حب رحمت للعالمین حضرات گرامی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاتعداد درود و سلام کا عطیہ پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں گزرنے والے وقت کا ذکر فرما رہا ہے جب دو شخصیات غار کے اندر موجود تھی اور غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رات کے وقت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف چلے۔ حضرات گرامی جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا اور مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے۔ پھر وہ رات بھی آ گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار رہنے کے لیے اشارہ دے دیا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، جب بھی اللہ کا حکم ہوگا تو ہم ہجرت کر جائیں گے۔ تو کفار ایک پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک جوان کو لے لیا جائے جو اپنے ہاتھوں میں زہر آلود تلواریں رکھیں، وہ سارے مل کر حضور پر حملہ کریں۔ اس طرح قریش والے ہر قبیلے سے دشمنی مول نہیں لے سکیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت پر آرام فرما رہے تھے اور کفار نے آپ کے دولت خانے کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ یہ میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح انہیں ان مالکوں کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس رات میں بستر نبوی پر سویا اس رات مجھے اپنے زندہ رہنے کا اس قدر یقین تھا کہ
کہ مجھے کبھی بھی کسی رات میں یہ یقین نہ ہوتا کہ میں صبح بیدار بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر نبوت پر آرام فرمانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ کفار تلواریں لیے چاروں طرف سے آ کے گھر کو گھرا ہوا ہے اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ دیکھنے والے تو وہ ہیں جو صدیق اکبر بن گئے، دیکھنے والے تو وہ ہیں جو فاروق اعظم بن گئے، دیکھنے والے تو وہ ہیں جو عثمان غنی بن گئے، دیکھنے والے تو وہ ہیں جو حیدر کرار بن گئے، دیکھنے والے تو وہ ہیں جو سید الشہداء بن گئے، جو بلند رتبوں پر پہنچ گئے، وہ دیکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ کافر، اندھے اور منافق لوگ یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ محبوب، یہ آج جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھ نہیں رہے، ان کو نظر ہی نہیں آ پا رہے۔ اور حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور کافروں کی طرف اس کو پھینک دیا۔ رب فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ، کہ محبوب جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ رب نے مٹی پھینکی جن سے ان کی آنکھیں چدیا گئیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی سمت کوئی تھرو پھینکیں تو وہ ایک سمت جائے گی، اپنے حد کی طرف جائے گی، لیکن میرا محبوب مٹی ایک طرف پھینک رہا ہے اور گھر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے کفار، پیچھے والے بھی، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی جا رہی ہے اور سب کی آنکھیں چدیائی جا رہی ہیں اور حضور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور ابو بکر سارا سامان باندھ کر لائٹ کو پکڑے ہوئے اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دستک ہوئی فوراً دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تیاری ہو گئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ سونیا جیدو دا تو میں نے حکم دیتا ہے میں تے ادو دی ہی تیاری کر کے بیٹھا کہ کہیں محبوب کو 5 10 منٹ 15 منٹ کچھ انتظار نہ کرنا پڑ جائے کہ ابو بکر ابھی تیار نہیں ہوا۔ محبوب جب سے آپ نے کہا میں نے تو اسی وقت ہی رکھتے صبر باندھا ہوا ہے اور فوراً حضور کو لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے آپ غار ثور کی طرف چل پڑے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ 11 میل کی مسافت، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا کس قدر مشکل ہے۔ 3-4 جگہ پر انہوں نے سٹاپ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ رک کر پانی وغیرہ پیتے ہیں اور اپنی سانس بحال کرتے ہیں، پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ تو راستے سے ہی واپس آ جاتے ہیں کہ ہم سے اب زیادہ چلا نہیں جا رہا، کچھ کی چلتے چلتے ٹانگیں پھول جاتی ہیں، تھک جاتے ہیں، نڈال ہو جاتے ہیں اور پہاڑ کی بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اب تو راستے بھی بالکل صاف ہو گئے ہیں، کچھ سٹیپس بھی بن گئے ہوئے ہیں اور پھر بھی اس قدر پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا دشوار ہے کہ لوگ پانی پی پی کر سانسیں لے لے کر اوپر جاتے ہیں اور جو اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کی ٹانگیں پھول جاتی ہیں اور کئی دن تو وہ اپنی پٹھیوں پر تیل منواتے رہتے ہیں کہ اتنی بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے جو ٹانگیں پھولی ہوتی ہیں
پھر حضرات گرامی حضرت ابو بکر صدیق کی یاری پر قربان جائیے، آپ نہ صرف خود پہاڑ کی بلندی پر چڑھے بلکہ اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا کہ کہیں میرے محبوب کے قدموں پر کوئی پتھر نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے اور آپ کو بلندی پر چڑھنے میں کوئی دشواری نہ آ جائے۔ یہ دوستی ہوتی ہے، یہ دوستی کا مقام ہے۔ آج ہماری محبتیں اور ہمارا عشق ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم جوتے پہن کر اور آسان رستوں پر چلتے ہوئے محبوب کے جائے قیام تک پہنچ سکیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنے محبوب کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور پہاڑ کی بلندی چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور غار ثور کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ غار ثور اس طرح بنا ہوا ہے کہ اوپر سے وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ جو غار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جو باہر کھڑے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے۔ کچھ اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ اندر دیکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ تو جو کھڑے رہتے ہیں، جو اکڑے رہتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے، جو جھک جاتے ہیں وہی دیکھ پاتے ہیں اور انہیں ہی نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر رکیے، پہلے میں اندر جا کر جو ہے وہ غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر جو ہے رات کا پہر ہے، غار کے اندر اترتے ہیں اور وہاں پر جھاڑیاں، گرد اور کانٹے اور موذی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے یار کے لیے کس قدر مشکل مقام کی طرف اتر رہے ہیں، وہاں پر اترے اور جو کپڑا آپ کے پاس تھا آپ نے غار کو صاف کیا اور اس میں کچھ سراغ نظر آئے تو آپ نے کپڑا پھاڑ کے غار کے سراغوں میں کپڑا ٹھونسنا شروع کر دیا۔ جب کپڑا ختم ہو گیا تو ایک غار کا سراغ ابھی بھی باقی تھا، آپ اس پر اپنی ایڑی کو رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اپنے محبوب کو آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے، میں نے غار کو صاف کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ حضور آپ کے رانوں پر سر رکھ کر جو ہے وہ آرام فرمانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق آنکھیں کھول کر کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں اور کبھی نیم بیداری کے عالم میں اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ ادب کا مقام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں اور عشق کا مقام ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھیں اور نیم بیداری کے حالت میں آدھی آنکھیں کھلی ہیں، آدھی آنکھیں بند ہیں اور اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب سوراخ بند ہو گئے تو جو سوراخ کے اندر جو مخلوق تھی، ایک سانپ تھا، اس نے جب سانس گھٹنے لگی، ہوا بند ہو گئی سوراخ کی، تو اس نے باہر نکلنا چاہا۔ وہ ہر سوراخ کی طرف جاتا تو آگے سے کپڑا سے سوراخ بند ملتا، ایک سوراخ میں اس کو نرم گوشت جو ہے وہ نظر آیا۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے آپ کی ایڑی پر ڈنگ مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جیسے ہی سانپ نے ڈسا اور سانپ کا زہر جو ہے وہ جسم میں سرائت کرنے لگا اور سانپ کا زہر اس قدر گرم ہوتا ہے، اس قدر اس میں گرماہٹ ہوتی ہے کہ بندے کا جسم جلنے لگتا ہے اور آپ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں کہ محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، محبوب کہیں بیدار نہ ہو جائے، اور آپ اس ڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں، اس ڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں اور تکلیف سے آپ نے اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دی، اپنے ران کو نہیں ہلایا، بلکہ اس کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور جیسے ہی چہرہ مبتہا پر آپ کے آنسو کے قطرے گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی
اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ کہاں پر سانپ نے ڈسا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ڈسنے والی جگہ پر لگا دیا، اور لعاب دہن لگتے ہی زہر کا اثر جو ہے وہ فوراً ٹھنڈک میں بدل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آرام مل گیا۔ اور کچھ لوگ، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو مثل شفا ہوتے ہیں، کچھ دوست بندے کے مثل شفا ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ لگتے ہی آرام آ جاتا ہے، ان کی گفتگو سنتے ہی غم ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل شفا، بلکہ آپ کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ باعث شفا ہے۔ آپ اگر لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے، آپ لعاب دہن آنکھ پر لگا دیں تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، آپ لعاب دہن کٹے ہوئے بازو کو ایک ساتھ لگا کر بازو جسم سے جوڑ دیں تو وہ جڑ جائے، آپ ڈسے ہوئے سانپ پر آپ لعاب دہن لگائیں تو راحت مل جائے، زہر کا اثر ختم ہو جائے، آپ کا ہاتھ مبارک کسی گنجے کے سر پر لگ جائے تو اس کے بال آ جائیں، اور آپ کو رب نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، وہ بھی کسی ڈسے پر اپنا لعاب لگا کر تو دیکھے، وہ بھی تو کسی ڈسے ہوئے آدمی پر اپنا لعاب تو لگا کر دیکھے، بلکہ کسی کو اپنا جھوٹا ہی پلا کر دیکھے، وہ باہر پھینک دے گا۔ یہ آپ میں اور نبی میں فرق ہے۔ نبی سے کمپیریزن کرنے والوں اس بات پر غور کرو کہ تمہاری یہ ادائیں توہین رسالت میں شمار ہوتی ہیں، اور تمہارے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ میرے نبی کی برابری کرنے والوں، تم ہو کس چیز کی مار؟ میرا نبی تو بیماروں کو شفائیں بانٹ رہا ہے، مریضوں کو تندرست کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں پر ایڑی پر جیسے ہی حضور نے لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور ادھر مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جو ہیں چاروں طرف مکے کے گھوم رہے ہیں، اور مکے والوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جو حضور کو تلاش کر دے گا اس کو 100 اونٹ مال پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو لالچی لوگ جو ہیں وہ تلاش کرنے لگے، مکے کے چاروں طرف میں پھیل گئے، اور ایک کھوجی آپ دونوں کے قدموں کے نشان دیکھتا دیکھتا جو ہے وہ غار ثور تک آ گئے، کفار جو ہے غار ثور تک آ گئے، اور جیسے ہی غار ثور کے منہ پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک عنکبوت یعنی مکڑی نے جالا باندھ دیا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے ہیں۔ تو جب وہ کہنے لگے کہ اگر اس کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور مکڑی کے انڈے جو ہیں یہ ٹوٹ جاتے، یہ اپنی جگہ پر نہ ہوتے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق ان کے کھڑے ہونے کو اندر سے دیکھ رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر والے کھڑے ہو کر اندر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا جو ہے وہ غم ہوا، تکلیف تو آپ کو جو ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، غار بھی صاف ہو گیا، سانپ کا ڈسا ہوا تکلیف بھی ختم ہو گئی، اور اپنے محبوب کا غم جو ہے، غم اپنے محبوب کا کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میرے محبوب کو، تو آپ غمگین ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کافر باہر آ گئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دو غار کے اندر تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے حضور کا ثانی کہا ہے، حضور کا ثانی کہا ہے، حضور کے بعد ثانی ہوتا ہے،
دوسرا ہوتا ہے قرآن میں اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی کہہ رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ اے محبوب اپنے دوسرے سے کہہ، اپنے صاحب سے کہہ، اپنے صحابی سے کہہ، لا تحزن، کہ غم نہ کر۔ اور یہاں پر اللہ نے غم کا ذکر فرمایا ہے، تکلیف کا ذکر نہیں فرمایا۔ تکلیف تو ساری ختم ہو گئی، اور حضرت ابوبکر کے سینے میں حضور کا غم ہے کہ کفار آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اللہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب فرما دے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر رب نے دونوں کا ذکر فرمایا، اللہ محبوب کے ساتھ بھی ہے، حضور کے ساتھ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اے اسرائیل والو، اے میری قوم غم نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ موسیٰ کے ساتھ ہے، حالانکہ قوم بھی پیچھے کھڑی ہے، لیکن یہاں پر رب فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہے اور اللہ صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے محبوب اپنے صحابی سے فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر فرما رہا ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا، جو ثانی نہیں مانتا، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ پھر اپنی راہ خود ہی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق جی بھر کے اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادیاں آپ کو دودھ اور خوراک جو ہیں وہ غار میں پہنچاتی رہی، اور میرے جد امجد، جد پیر قطب مدینہ، پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کبوتری نے غار کے منہ پر انڈے دیے تھے، یہ اس کبوتری کے نسل کے کبوتر جو ہیں یہ اب مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے گرد جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور گنبد خضرا کے گردا گرد ڈیرے لگائے رہتے ہیں، اور مدینہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتے، چاہے انہیں کوئی دانہ دے یا نہ دے، لیکن وہ مدینہ سے دور نہیں جاتے۔ حضرت قطب مدینہ پیر ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ میں آیا، یہ 1913 کی بات ہے، جب آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے مرید اور خلافت ملنے کے بعد طویل سفر اختیار کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ہی گزاری۔ 1982 میں آپ کا وصال ہوا، اور مولانا لیاقت قادری دامت برکاتہ العالیہ قطب مدینہ پیر ضیاء الدین مدنی کے مرید ہیں، اور انہی سے فیض یاب بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سعودیہ گورنمنٹ نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ کبوتر جو ہیں یہ گندگی بڑی پھیلاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ بنایا گیا کہ زائرین کو منع کر دیا گیا کہ کوئی ان کو دانہ نہ ڈالے، جب ان کو دانہ نہیں ملے گا تو شہر کے اطراف میں انہوں نے دانے جو ہیں وہ بکھیر دیے کہ جب یہاں پر دانہ نہیں ملے گا تو یہ اڑ کر شہر سے باہر چلے جائیں گے، اور یہ جو ہے یہاں سے باہر منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کبوتر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دینی شروع کر دی، وہ گر گر کر مرنے لگے، لیکن محبوب کے در سے انہوں نے جدائی جو ہے وہ اختیار نہ کی، پھر انہیں اپنا یہ پلان جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا۔
یہ اسی کبوتری کے بچے ہیں جو آج بھی گنبد خضرا کے گرد جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں اور دیوانہ وار جو ہیں اپنے محبوب کے روضے کے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے لے کر جو ہے آپ مدینہ طیبہ کی طرف سفر اختیار کیا اور آپ نے سمندری راستہ جو ہے یہ اختیار کیا۔ تو اس دوران راستے میں جاتے ہوئے ایک معبد کا گھر آتا تھا۔ اس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ عورت ہر آنے جانے والے آدمی کافروں کی مہمان نوازی کرتی، انہیں پانی پلاتی، انہیں دودھ پلاتی، ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی، یعنی کہ وہ مہمان نوازی کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو چکی تھی۔ اور قافلے بھی گزرتے وقت معبد کے گھر کے قریب پڑاؤ لگاتے اور جو بھی وہ ان کی خدمت کرتی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور پھر آگے چلے جاتے۔ تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے۔ آج اس خاتون کی قسمت جاگ اٹھی کہ آج قسمت کا ہما جو ہے اس کے گھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پرندوں کو دانہ خوراک ڈالتے رہیے، کبھی تو ایسا ہوگا کہ قسمت کا ہما آپ کے گھر پر بھی آ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ آج ہمیں معبد کی قسمت بدلنے والی ہے اور آج نبیوں کے امام جو ہیں رحمت للعالمین جو ہیں اس نیکی کرنے والے خاتون کو اجر عظیم دینے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ اے خاتون، تمہارے گھر میں کیا کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ اور حضرت محمد جو ہیں وہ حضور کے چہرے کو دور سے آتا ہوا دیکھ رہی تھی، پھر قریب آئیں تو قریب سے دیکھتی رہی اور حضرت ابوبکر صدیق سوال کر رہے ہیں کہ اے عورت، تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس وقت اتفاق سے اس کے گھر میں کھانے اور پینے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ وائے قسمت کہ آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا عظیم و شان مہمان میرے گھر میں آیا اور آج میرا گھر جو ہے وہ خالی ہے اور میرا خامد بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہے کہ بکریاں گھر میں ہوتی تو میں ان کا دودھ دو کر تمہاری خدمت کر دیتی۔ تو حضور نے دیکھا کہ ایک طرف ایک لاغر اور بیمار بکری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے خاتون، اگر تو اجازت دے تو اس بکری کا دودھ دو دیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے مہمان، یہ بکری تو بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہونے کی وجہ سے آج گھر میں رہ گئی ہے، تو یہ اس سے آپ کو دودھ کہاں سے ملے گا؟ اسی تو ابھی کسی نر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بیوی اجازت دینا تیرا کام ہے اور رحمت کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی اپنا دست رحمت اس بکری کی پشت پر پھیرا، بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئی۔ حضور نے برتن دھوایا اور دودھ دونا شروع کر دیا، ایک برتن بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا، یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، معبد نے بھی پیا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور سارا گھر جو ہے وہ خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ حضور نے پانی منہ میں لے کر اس کی کلی جو ہے ایک سوکھی کھجور کی جڑ میں کی، تو وہ کھجور جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہری ہونی شروع ہو گئی، اس پر سبز پتے لگنے شروع ہو گئے، اس پر پھل لگنا شروع ہو گیا اور حضور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مہمان خانے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت کچھ ڈلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس خاتون سے فرماتے ہیں کہ اے بیوی، ہم نے مدینے جانا ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے خامد آنے والے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ آپ جیسا مہمان میں نے آج تک نہیں دیکھا، میرے خامد کو بھی بڑا اشتیاق ہوگا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت دور جانا ہے، ہمیں بڑی دور جانا ہے۔
آپ ہمیں جانے دیجئے۔ اور وہ حضور کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور جب حضور نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو ادھر اس خاتون کے خامد بھی گھر کی طرف ریوڑ کو لے کر آ گئے۔ جب دیکھا کہ سارا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور گھر میں سوکھی کھجور ہری ہو گئی ہے، وہ سارا منظر بدلا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ اے ام معبد، آج گھر میں ایسا کیا ہوا کہ سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ایک مبارک قدموں والا آ گیا تھا، ایک مبارک قدموں والا آ گیا تھا، اس جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جو ام معبد نے تاریخ کی کتابوں میں کیا ہے، اس نے کمال ہی کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا، دور سے دیکھا تو وہ بڑے حسین لگ رہے تھے، دور سے دیکھنے میں وہ بڑے حسین لگ رہے تھے، جب قریب آئے تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ان کا حسن ملیحن تھا، ابیض تھا، یعنی کہ وہ دودھ کی طرح سفید تھے، دودھ کی طرح سفید تھے۔ ملیحن نمکین حسن تھا، میٹھا بھی کھایا نہیں جاتا اور نمک بھی کھایا نہیں جاتا۔ ملیحن نمکین حسن تھا، اور آپ دور سے بھی حسین نظر آتے، قریب سے اور بھی زیادہ حسین نظر آتے۔ اللہ نے یہ خوبی آپ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ آپ دور سے بھی حسین لگتے اور قریب سے بھی لگتے۔ یہ خوبی ہر انسان کو حاصل نہیں۔ جو دور سے حسین لگتے ہیں وہ قریب آنے پر زہر لگتے ہیں، اور جو بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں ان سے ہاتھ ملا کر دیکھیں، آپ کے ہاتھ کو جلا کر رکھ دیں گے۔ اور اگر کسی کو اور آزمانا ہو تو اس سے رشتہ داری کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ جو اوپر سے بڑا حسین نظر آ رہا تھا، اندر اس کے کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، جو بندے کا ظاہر ہے وہی بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم باہر تو بڑے حاجی نمازی بنتے ہیں، بڑے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو بوڑھے والدین سے سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں، بیوی پر لفظوں کے ایسے ایسے وار کرتے ہیں کہ اس کے سینے کو، دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، بندے کی سب سے بڑی گواہی اس کی بیوی دے گی کہ یہ اخلاق میں اس کا کردار کیسا تھا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرات گرامی، آپ جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہیں ایسے ہی آپ اندر سے بھی نظر آئیں، تو جیسا بندے کا ظاہر ہے ویسا باطن بھی بن جائے تو حقیقت میں ہم حقیقی طور پر حضور کے غلام بن جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر ہوں گی اور ہمیں اللہ کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بقیہ نماز کے بعد 11ویں شریف کا ختم پاک ہے، تمام حضرات ختم میں شرکت کیا کریں اور کھانا وغیرہ کھا کر جائیے گا۔ جو بھائی 11ویں شریف میں حصہ شامل کرتے ہیں وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنا حصہ مجھے جمع کروا دیں۔